رب کے ایک محبوب برگزیدہ ولی کامل گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کے آپ مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ وہاں سے قافلے کا گزر ہوا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کا بادشاہ گزر رہا تھا وہاں سے۔ اس نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک رب کا محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون رشید وہاں رک گیا۔ اس نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، حضور گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ جب حضرت ہارون رشید نے سنا کہ یہ بہلول دانا کہہ رہا ہے کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، تو ہارون رشید نے عرض کی کہ بہلول یہ جنت کے گھر بیچتے بھی ہو؟ آپ نے فرمایا جی بیچتا ہوں۔ نے فرمایا ان کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 10 درہم میں ایک جنت کا گھر دے دوں گا۔ جب حضرت ہارون رشید نے یہ سنا وہ وہاں سے چلا گیا اور یہ تصور کر کے چلا گیا کہ اس نے یہی دل میں خیال کیا، یہی سوچا کہ یہ تو ایک صوفی ہے، اس نے ایسے ہی بات کر دی ہے۔ جب وہ وہاں سے گیا، پیچھے سے اس کی اہلیہ، اس کی زوجہ محترمہ وہ بھی آ رہی تھی، ملکہ زبیدہ۔ جب اس نے دیکھا کہ بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے بھی پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہ بیچتے بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ اس نے کہا کتنے کے؟ اس نے کہا 10 درہم کے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نے وہ جنت کا گھر خرید لیا 10 درہم دے کے۔ جب اس نے 10 درہم دیے، جنت کا گھر خرید لیا، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک گھر کے ارد گرد ایسے لکیر کھینچ کر فرمایا کہ ملکہ زبیدہ یہ گھر جنت میں تیرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ احباب ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک رب کے محبوب برگزیدہ بندے کو جو حضور کا غلام ہے، ادنا غلام ہے، یہ ایک مجذوب ہے۔ مجذوب بھی ایک رب کا محبوب برگزیدہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ وہ مقبول رب کا بندہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں اللہ اس کے ان الفاظوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان برگزیدہ بندوں میں سے بہلول دانا بھی ایک رب کا محبوب بندہ ہے۔ اب اس کا مقام دیکھیں، ان کا شمار ان اولیاء کاملین میں نہیں ہوتا جو بڑے مراتب کے مالک ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی عزت کے مالک ہیں، ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جب اس نے لکیر کھینچی، ملکہ زبیدہ نے 10 درہم دیے، چلی گئی۔ ہارون رشید بھی چلا گیا، وقت گزر گیا۔ جب رات کا وقت ہوا، ہارون رشید اپنے محل میں سویا۔ جب وہ اپنے محل میں سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی اہلیہ زوجہ محترمہ ملکہ زبیدہ جنت میں سیر کر رہی ہے۔ جب وہ جنت میں سیر کر رہی تھی تو حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں چل پڑا، وہاں اس طرف چل پڑا۔ جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو دربان جنت نے مجھے روکا اور اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وجہ؟ ہارون رشید نے کہا کہ میری اہلیہ جنت میں ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ دربار جنت نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے، وہ تمہارا دنیا کا مقام تھا، وہ دنیا کو تمہارا گھر تھا جہاں اپنی مرضی سے آتے تھے، اپنی مرضی سے جاتے تھے۔ یہ آخرت کا مقام ہے، اس میں وہی آئے گا جو کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا۔ جب اس نے یہ سنا اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور پوچھا بتا کہ مجھے کیا کام کرتی ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتا کون سا عمل کرتی ہے؟ اس نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا آج، ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب ملکہ زبیدہ نے یہی عرض کی تو ہارون رشید نے کہا تو پہلے یہ بتا عمل کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا کوئی عمل نہیں کرتی، سب کچھ وہی معمول کے مطابق۔ اس نے کہا نہیں کوئی نیا عمل ہے۔ اس نے کہا نیا عمل اور کوئی نہیں، ایک ہی وہی نیا عمل ہے۔ جب ہم آ رہے تھے راستے میں تو بہلول دانا کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، میں نے 10 درہم دیے اور جنت خرید لی۔ حضرت ہارون رشید نے کہا یہی تیرا عمل تجھے جنت میں لے گیا ہے، مجھے بھی لے کے چل، میں نے بھی جنت خریدنی ہے۔ احباب ذی وقار یہ دونوں میاں بیوی چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے چلے، رات کا وقت تھا۔ جنگل میں پہنچے، دیکھا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے بہلول دانا۔ جب جنگل میں پہنچے تو پھر وہی مٹی کے گھر بنا رہا تھا۔ ہارون رشید نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بیچتے بھی ہو؟ فرمایا بالکل بیچتا ہوں۔ اس نے کہا کتنے کا بیچتے ہو؟ حضرت ہارون رشید نے جب پوچھا کہ کتنے کا بیچتے ہو
حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت پر لاکھوں سلام ہو، آپ نے فرمایا کہ 10,000 درہم میں بیچتا ہوں۔ ہارون رشید حیران رہ گیا، اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ بہلول، جب کل میں یہاں سے گزرا تو یہی مٹی کے گھر بنا رہا تھا، میں نے پوچھا تو نے کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں، میں نے کہا بیچتے بھی ہو؟ تم نے کہا بیچتا ہوں۔ میں نے خریدنے کی کوشش کی، تو نے کہا 10 درہم ہے۔ کل 10 درہم تھے اور آج 10,000 درہم کیسے ہو گئے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی مسکے اور فرمایا کہ ہارون، کل جنہوں نے جنت خریدی تھی وہ بن دیکھے لے گئے تھے، آج جو جنت لینے آئے وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ جو سودا دیکھ کر لینا اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے محبوب برگزیدہ غلام کی شان کتنا بلند ہے، رب کے محبوب بندے کا مقام کتنا بلند ہے کہ حضرت بہلول دانا ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہارون جنت کو دیکھ کر آ رہا ہے۔ یہ رب کے محبوب غلاموں کی شان ہے کہ دنیا میں بیٹھے ہوں، اللہ وہ مراتب، وہ شانیں، وہ مقام عطا کرتا ہے کہ ان کی جو شانیں ہیں، جو مقام ہے، یہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری روئے زمین پر اپنا تسلط کرتے ہیں، اپنی حکومت چلاتے ہیں، اور یہی حکومت اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔